سلام هي حتى مطلع الفجر. میں عبداللطیف انصاری پروگرام لغات القرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اور لغات القرآن کے عنوان سے ہم ان پروگراموں میں قرآن مجید کی منتخب آیات پر مشتمل ان کی لغوی اور اصطلاحی تشریح پیش کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ ان آیات میں کیا سبق اور کیا نصیحت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید میں موجود ایک تفصیلی اور معلوماتی اور سبق آموز قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے ذریعے بیان کرنے کا آغاز کیا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید میں 12ویں پارے میں موجود ہے اور 12ویں نمبر کی سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی ذات کے حوالے سے جو قصہ ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان میں پہلی آیت شروع ہوتی ہے الف لام را سے۔ الف لام را 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، اور مختلف حروف کے ذریعے قرآن مجید کی متعدد سورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے۔ مفسرین کے نزدیک حروف مقطعات کے مفاہیم اور ان کے معانی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اندازے سے یا اٹکل سے یا اپنے قیاس سے کوئی مفہوم بیان کرنے کے بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک، اس میں اشارہ قریب، اسے اردو میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم لفظ
یہ کا استعمال کرتے ہیں تو تل کا کیا ہے؟ اس میں اشارہ قریب واحد۔ آیات الکتاب المبین، کتاب مبین کی آیتیں ہیں، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ کتاب مبین کے معنی ہے واضح اور روشن کتاب۔ آیت کی جمع ہے۔ آیت کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کا کوئی جملہ، قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جہاں پر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آیت کے ایک معنی نشانی کے بھی ہوتے ہیں، علامت کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں مراد ہے قرآن مجید کے جملے، قرآن مجید کی واضح باتیں، یہ کیا ہیں؟ الکتاب المبین میں ہیں۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں، جس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں۔ تو الکتاب جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس میں معرفہ ہے، خاص نام ہے، اور یہ لفظ اشارہ کرتا ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے۔ آگے قرآن مجید کی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ المبین، المبین کے معنی روشن، واضح، کھلی ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی باتیں، جس کے جملے، جس کی آیتیں انتہائی طور پر واضح ہیں، روشن ہیں۔ سمجھنے والے اگر ان آیتوں سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو بخوبی بہتر انداز سے وہ ان آیات کے ذریعے ہدایت، صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا صحیح انداز، زندگی کو گزارنے کا صحیح راستہ، صحیح طریقۂ زندگی ان آیات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو، اس کو نازل کیا ہے۔ اس میں لفظ انا پر اگر ہم غور کریں اور اس کا صرفی اور نحوی تجزیہ کریں تو انا کیا ہے؟ انا اصل میں 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ ہے ان اور دوسرا لفظ ہے نا۔ ان کے معنی بے شک کے ہو سکتے ہیں۔ ان کے معنی ہے کہ بغیر کسی شک اور شبہے کے، اور ان کے ساتھ نو الف زبر نا ہے۔ نو الف زبر نا کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر ہے، جمع متکلم۔ اس کے معنی ہوں گے ہم نے۔ انا کے معنی ہو جائیں گے بے شک ہم ہی نے۔ انزلناہ، انزلنا یہ لفظ نزل ینزلو سے ماخوذ ہے اور اس کا مصدر انزال ہے۔ باب افعال سے فعل ماضی معروف۔ گرامیٹیکل لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو انزلنا کا لفظ ہے یہ باب افعال سے ہے۔ قرآن مجید کے حروف کو، عربی کے الفاظ کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو انزلنا کا جو باب ہے وہ باب افعال ہے، اور اس کی جو صرفی نوعیت ہے وہ ہے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم۔ تو انزلناہ، انزلنا کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے، ہو اس کے ساتھ شامل ہے، تو ہو سے مراد ہے اس کو،
یہ ضمیر ہے ضمیر غائب واحد قرآن مجید کی طرف یہ ہو کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ نازل کرنا کا معنی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے لے کر آنا، یعنی آسمان سے عرش الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پیش کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پھر امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے ہدایت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کا اگر ہم لفظی تجزیہ کریں تو قرآن کا معنی ہوگا وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور عربین کا معنی عربی زبان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ لعل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے شاید، یا امید ہو کے، یا امید ہے کہ۔ لعلکم ضمیر حاضر جمع، یعنی یہ ضمیر مخاطب ہے جس سے بات کی جاتی ہے۔ ضمیر جمع مخاطب یا ضمیر جمع حاضر، یعنی تاکہ تم، یا امید ہے کہ تم تعقلون، تم سمجھ حاصل کر سکو گے، تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو۔ دونوں معنی ہیں، تعقلون عقل یعقلو۔ یہ تعقلون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع جمع حاضر ہے، یعنی تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو یا سمجھ حاصل کرو گے۔ یہ آیت نمبر 2 ہو گئی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نحن نقص علیک، نحن نقص علیک۔ نحن اس میں ضمیر جمع متکلم، نحن کے معنی ہم نے نقص، ہم نے بیان کیا، ہم نے اس کو بیان کیا۔ نقص علیکا، علیکا کا معنی آپ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر یا آپ پر ہم نے یہ قصہ بیان کیا۔ نقص کا معنی بیان کیا۔ علیکا، علی حرف جر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پر یا اوپر، اور کا یہ اس میں ضمیر ہے، ضمیر حاضر واحد، یعنی ضمیر مخاطب واحد، جسے ہم اردو زبان میں تو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ہم علیکا کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ کے اوپر ہم ہی نے اس قصے کو بیان کیا، اور یہ قصہ کیا ہے؟ احسن القصص، احسن القصص۔ قصص کیا ہے؟ قصہ کی جمع ہے، قصہ کی جمع ہے، اور احسن افعل کے وزن پر ہے۔ یہ اس میں مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے بہترین، سب سے اچھا قصہ، قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ، نہایت ہی اچھا قصہ۔ ہم اگر اس کے مفہوم کو اردو میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت ہی بہترین قصہ ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیکا
बिमा अवहैना इलैका, बिमा बे ये हर्फ जर है, बे क्या माना होता है के साथ, जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। माँ जो है ये इसको कहते हैं जो कुछ, इसके साथ हम जो कुछ, ये माँ जो है ये हर्फ मौसूल है, इसके मानी होते हैं जो कुछ। अवहैना के हमने जो आप पर वही किया है, आपके दिल में जिसको इल्क़ा किया है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और ना ये इसमें ज़मीर है और जमा मुतकल्लिम है, हम ही ने इसको वही किया है। इलैका दो हरफों का मजमुआ है, एक है इला और दूसरा का। इला के मानी होते हैं तक, ये भी हरफ जर है, और का इसमें ज़मीर वाहिद हाजिर, आपके ऊपर हमने इसको वही किया है। हाज़ल कुरान, हाज़ा इसमें इशारा करीब, हाज़ा का माना ये, अल कुरान ये किताब, इस कुरान को हमने आपकी तरफ वही किया है। वइन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, वइन का माना और हालत ये है, हालांकि सूरत हाल ये है। कुंता का माना आप थे, कुंता इसमें ज़मीर है, ज़मीर हाजिर वाहिद, कुंता आप थे, मिन क़ब्लिही इससे पहले, मिन हरफ जर है, इसके माना होते हैं से, क़ब्ल के मानी पहले, और ही जो है ये इशारा है कुरानी आयत की तरफ या कुरान मजीद की तरफ, कि ही जो है ज़मीर गायब वाहिद है, ये ज़मीर राजे है कुरान मजीद की तरफ या इस वाक़े की तरफ, कि आप इस वाक़े से लमिनल गाफिलीन, ला जो है ये लाम ताकीद है, ये हर्फ है, मिन हर्फ जर है, मिन के मानी से के होते हैं। अल-गाफिलीन गाफिल की जमा है, और गाफिल का माना बेखबर के होते हैं। तो अल-गाफिलीन का माना ये है कि आप इससे पहले बेखबर थे इस वाक़े से। अल्लाह ताला की अता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता फरमाता है उससे आप वाकिफ़ होते हैं। तो इस वाक़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात के नुज़ूल से पहले वाकिफ़ नहीं थे। अल्लाह ने वाकिफ़ करवाया और आपकी अता से आपको तफसीली तौर पर इस वाक़े का इल्म हुआ। तो मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों के कहने पर आपसे ये सवाल किया था कि ज़रा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताइए, और मक्के में हज़रत यूसुफ़ के इस वाक़े को जानने वाला कोई न था। तो यहूदी ये समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस वाक़े से बाखबर कर दिया और आपको ये वाक़या तफसीली तौर पर अता किया। तो इस वाक़े में बहुत से सबक है, इबरत की एक दास्तान है इस वाक़े में, और अल्लाह ताला की रहमत का वाक़या है ये, और इसके ज़रिए आज़माइश का बयान है। और इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों पर अपनी मदद भेजता है
اور کس طرح سے ان کو آزمائشوں سے نکال کر سرخرو اور کامیاب کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلی آیات پر غور کریں گے اور اس کے صرفی اور لغوی معانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود جو اسباق ہیں اور ان کے جو مفاہیم ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئندہ پروگرام کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔